آج ہم بات کریں گے ایک ایسے دل دہلا دینے والے ایکسپیریمنٹ کے بارے میں جس میں 5 لوگوں کی بہت برے طریقے سے جان چلی گئی۔ اس واقعے کو دا رشین سلیپنگ ایکسپیریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 10 اگست 2010 میں سب سے پہلے کریپی پاستا نامی ویب سائٹ پر اس ایکسپیریمنٹ کے متعلق کچھ ڈاکومنٹ شیئر کیے گئے۔ یہ واقعہ 1940 کا ہے جب رشیا کو سوویت یونین کہا جاتا تھا۔ ان دونوں رشین حالت جنگ میں تھے۔ اس تجربے کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان بغیر سوئے کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ تجربہ ایک ایئر ٹائٹ چیمبر میں کیا گیا تھا۔ اس چیمبر میں منی مائکروفونز اور صرف ایک کھڑکی موجود تھی جس میں سے رشین سائنٹسٹ ان لوگوں پر نظر رکھتے تھے۔ اس ایکسپیریمنٹ کے لیے 5 جنگی قیدیوں کا انتخاب کیا گیا۔ اس ایکسپیریمنٹ کے بدلے ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر یہ لوگ 1 مہینے تک بغیر سوئے اس چیمبر میں وقت گزار لیتے ہیں تو ان کو اس کیس سے رہا کر دیا جائے گا۔ 1940 ستمبر میں اس ایکسپیریمنٹ کا آغاز ہوا اور 1 مہینے کے لیے ان قیدیوں کو اس چیمبر میں بند کر دیا گیا۔ وقت گزرنے کے لیے اس چیمبر میں کتابیں وغیرہ بھی رکھ دی گئی تھیں اور ایک گیس کو چھوڑ دیا گیا جس کی موجودگی میں یہ لوگ سو نہیں سکتے تھے۔ شروع کے 5 دن تو صحیح گزرے۔ یہ لوگ اپنے ماضی کے قصے کہانیاں ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ سب معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر چھٹے دن اس خونی تجربے کے نتائج آنا شروع ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ان قیدیوں کو غصہ آنا شروع ہو گیا۔ یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ ان کے چیمبر میں جو گیس چھوڑ دی گئی تھی اس کی وجہ سے ان لوگوں کا دماغ تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا اور عجیب واقعات شروع ہونے لگ گئے تھے۔ اسی دوران ان قیدیوں میں سے ایک قیدی چیخنا شروع ہو گیا۔ اس قیدی نے 3 گھنٹے اتنا زور سے چلایا کہ اس کے گلے کے ٹشو تک پھٹ گئے اور اس کے منہ سے خون آنے لگ گیا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جب یہ قیدی چیخ رہا تھا تو باقی قیدی بالکل خاموش ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے اور مائکروفون میں ہلکی سی آواز میں کچھ کہہ رہے تھے جو کسی بھی سائنٹسٹ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد ایک اور قیدی اٹھا اور اسی طرح اس نے بھی چلانا شروع کر دیا۔ اس نے عجیب پاگلوں والی حرکتیں شروع کر دی تھیں۔ اس نے چیمبر میں موجود تمام کتابوں کو پھاڑنا شروع کر دیا اور اس کے صفحے دروازے میں موجود کھڑکی کے اوپر لگا دیے جہاں سے رشین سائنٹسٹ ان پر نظر رکھتے تھے۔ جب اس قیدی نے اس چیمبر کو مکمل بند کر دیا تو رشین سائنٹسٹ نے کچھ فوجیوں کو بھیجا تاکہ وہ اندر دیکھ سکیں کہ ان کے کیا حالات ہیں۔ جب اس چیمبر کا دروازہ کھولا گیا تو عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ یہ قیدی بالکل آرام سے زمین پہ لیٹے ہوئے تھے اور اسی طرح یہ مائکروفون میں کچھ کہہ رہے تھے۔ فوجیوں نے جب ان کو آرام کرتے دیکھا تو دوبارہ اس چیمبر کو بند کر دیا، مگر اگلے ہی دن دوبارہ اس چیمبر سے ان قیدیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ رشین سائنٹسٹ نے 3 دن تک ان پہ نظر نہیں رکھی اور ان قیدیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب 3 دن بعد واپس اس چیمبر کا دروازہ کھلا تو یہ لوگ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو ہی نقصان پہنچا رہے تھے۔ یہ قیدی اس قدر پاگل ہو گئے تھے کہ یہ ایک دوسرے کا فضلہ تک کھا رہے تھے۔ چیمبر کی چاروں دیواروں پر خون لدا ہوا تھا۔ ان قیدیوں کو فوراً ہی باہر نکلنے کا کہا گیا، مگر ان قیدیوں میں سے ایک قیدی نے کہا کہ اب ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے۔ حیرت انگیز طور پر یہ اس چیمبر سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ جب قیدیوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی تو یہ واپس اندر جانے کی کوشش کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اس سلیپنگ ایکسپیریمنٹ کے بعد ان تمام قیدیوں کو گولی مار دی گئی تھی اور اس چیمبر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اس ایکسپیریمنٹ کے متعلق تمام ڈاکومنٹس کو جلا دیا گیا تھا تاکہ دنیا اس کے بارے میں کبھی جان ہی نہ سکے، مگر اس ایکسپیریمنٹ کے کچھ ڈاکومنٹس کس نے اور کیسے اس ویب سائٹ کے اوپر شیئر کر دیے جو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا۔ اب پوری دنیا اس ایکسپیریمنٹ کے متعلق مختلف طریقے کی باتیں کر رہی ہے، لیکن رشین گورنمنٹ نے اس ایکسپیریمنٹ کے متعلق کوئی بھی بیان ابھی تک نہیں دیا ہے۔